السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں کتابوں کی رونمائیاں بہت ہو رہی ہیں. اگر گھر میں 4 کارڈ پڑے ہوئے ہیں ان میں سے 3 کسی نہ کسی کتاب کی رونمائی کے ہوں گے اور 4-5 لوگ ہیں جو ہر رونمائی میں جاتے ہیں. آج میرے مہمان کا تعلق بھی اسی طرح کے ایک فنکشن سے ہے، تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیے گویا مجھے پاگل کر کے رکھ دیا انور صاحب. کس نے؟ یعنی لوگوں نے. آپ یہ دیکھیے گویا کہیں بلاتے ہی نہیں ہیں، نہ چاہ پہ بلاتے ہیں، نہ کھانے پہ بلاتے ہیں، نہ پکنک پہ بلاتے ہیں، بس صرف ایک جگہ پہ بلا لیتے ہیں. کس جگہ؟ بھئی دیکھیے انور صاحب برا مت مانیے گا، اصل میں ہمارے یہاں کے جو جوہلا ہیں وہ تو بچے پیدا کر رہے ہیں، اور جو ان سے مزید جاہل ہیں وہ دیکھیے کتابیں پیدا کر رہے ہیں. مگر محترم آپ خود بھی تو ایک ادیب ہیں. دیکھیے رونمائی کرنے والا ادیب گویا. لوگ سر آپ کی عزت کرتے ہیں. بھئی صرف رونمائی کی حد تک. اب دیکھیے اس کے بعد کا اگر میں قصہ عرض کروں گا تو گویا ایک بہت. اب دیکھیے کیا ہے کہ بلا لیتے ہیں رونمائی میں. یعنی جب ختم ہوتا ہے، اختتام پذیر جب ہو جاتی ہے رونمائی، تو بھئی للہ گھر چھوڑوا دیجئے، کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیجئے، کوئی انتظام فرمائی. نہیں، سب منہ پھیر کے ادھر ادھر چل دیتے ہیں. اب آرٹس کاؤنسل سے نکل کر گویا رکشہ کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گھر پہنچتے ہیں. بھائی دیکھیے میں جو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں نئے لکھنے والوں کو گویا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ للہ آپ میری بے عزتی کر لیجئے، مگر یہ کتاب کی رونمائی پہ مجھے چندہ نہ بلایا کریں. آپ جاتے کیوں ہیں؟ تو کیا کریں؟ اب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ اگر ہم نہ جائیں تو کیا کریں؟ یعنی گھر میں مسیری پر اوندے پڑے رہیں؟ نہیں، سیدھے پڑے رہے. نہیں، اس میں بھی قباحت ہے. ہماری بیگم جب دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں آئے کس قدر برے لگ رہے ہو، ذرا کروٹ لے لو. بڑی قباحتیں ہیں. محترم میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کا چھپنا ایک اچھی بات ہے. بھائی دیکھیے کتاب ماشاءاللہ ظہیر انسان ہے. یعنی کتاب پہ جب آپ آئے تو دیکھیے مجھے اس پہ یاد آیا، کتاب تک نہیں دیتے، وہاں پر بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی 4 بجے آپ تشریف لے آئیے، آپ کو کتاب پہ کچھ کہنا ہے اور گویا لکھنے والے کے اوپر کچھ کہنا ہے. اب دیکھیے بنیادی طور پہ انور مقصود صاحب میں جو ہوں ایک بہت وقت کا پابند انسان ہوں. اب میں پچھلے ہفتے کا آپ سے ذکر عرض کروں، وہ یہ تھا کہ آرٹس کاؤنسل میں 4 بجے رونمائی کے لیے مجھے بلوایا گیا. اب میں ٹھیک 4 بجے پہنچ گیا، گویا وقت کے پابند. اب جب وہاں پہنچ گئے ہیں نہ آدم زاد، یعنی آرگنائزرز ندارت. اب ہم بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھئی کیا وقت دیا تھا؟ دل نے کہا کہ 4 بجے کا ٹائم دیا تھا. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ 4:20 پہ گویا وہاں ایک ٹرک آ کے رکتا ہے اور اس میں سے اتر رہی ہیں اس رونمائی کے لیے کرسیاں. مگر محترم وہ لوگ تو ہوں گے جنہوں نے آپ کو بلایا تھا. بخدا یقین کیجئے ان میں سے مجھے ایک شخص نظر نہیں آیا. اب سب کیا ہوا کہ میں وہاں کھڑے انتظار، اور گویا کہ آپ تو جانتے ہیں انتظار کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اب خیر صاحب میں کھڑا ہوا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان آرٹس کاؤنسل کی پھسلتی ہوئی سیڑھیوں کے اوپر سے تقریباً پھسلتا ہوا میرے نزدیک آ کے ساکت ہوا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ سنیے آپ نے باتھ روم میں فینائل ڈال دیا. صاحب یہ سنتے ہی یقین جانیے میرا تو جی چاہا کہ جوتا نکال کے میں اسے لیکن میں جوتا نہیں اتار سکا. کیوں؟ صاحب اصل میں ایڑیوں پر سے موزے پھٹے ہوئے تھے. خیر اب یہ واقعہ دل پر ایک نقش کر گیا کہ صاحب بتائیے، آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ فینائل ڈال دیا آپ نے باتھ روم میں. خیر چلیے اب کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شخص نظر آ جائے. اچانک مجھے ایک شناسا سا چہرہ نظر آیا. اب میں سوچتا رہا کہ بھائی کون ہے. لیجئے میں نے پہچان لیا کہ بھائی یہ تو وہی شخص ہے جو میری طرح سے رونمائی میں جاتے ہیں، شاعر پر اور کتاب پر کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. آئے علیک سلیک ہوئی، بہت شرمندہ سے تھے اور آ کے مجھ سے پہلے تو معذرت کرنے لگے. وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ دیر سے آئے ہیں، جلسہ ختم ہو چکا ہے. خیر صاحب اب دونوں میں گفتگو ہوتی رہی. ہم وہاں پر آرٹس کاؤنسل کے لان پر ٹہلتے رہے. کتاب کس کی تھی؟ آپ یقین جائیے باخدا اللہ گواہ ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ کتاب یعنی کس نے لکھی ہے، کون شاعر ہے. اب کیا ہوا، اسی یعنی کشمکش میں گویا میں نے اپنے ساتھی نقاد سے پوچھا کہ دیکھیے یہ شاعر کون ہے اور کتاب کا نام کیا ہے. تو کہنے لگے کہ للہ آپ نے تو گویا میرے منہ کا سوال چھین لیا. خیر صاحب ان کو بھی نہیں علم تھا. اب کیا ہوا، منتظمین نے گویا کرسیاں بچھانا شروع کر دی. کرسیاں بیٹھ لگ گئی، ایک کا دکا
आ के मेहमानाने ग्रामी तशरीफ रखने लगे। मैं और वो जो मेरे साथी नक्कात थे गोया हम पिछली नशिस्तों पे जाके बैठ गए। अब साहब क्या होता है कि मुंतसबीन आते हैं और आके एक बैनर आवेजा करते हैं, उस पर लिखा हुआ है मेरा नाम और मेरे जो साथी नक्कात थे उनका नाम। नीचे लिखा हुआ है सना इरशाद, जर्मनी से आई हुई एक मकामी शायरा। ये तो आपने तफसील बता दी सारी। किताब का नाम क्या था? आप माफ कीजिए, मुनासिब होगा कोई और सवाल फरमाइए। नहीं, आप किताब का नाम बताइए। खैर छोड़िए, देखिए कोई और सवाल कीजिए। सर, आप उस किताब की रहनुमाई में गए थे? आप पढ़े लिखे साहब हैं, आप देखिए बहुत यानी गहरी निगाह है आपकी। यानी नाम था विसाल में हिजर। अब ये सुनते ही मेरे नीचे से गोया कुर्सी निकल गई। शायरा की किताब का, सना इरशाद की किताब का नाम विसाल में हिजर। आपके नीचे से कुर्सी निकल गई? यकीन जानिए, अगर सोफा होता तो वो भी निकल जाता। फिर आप लोगों ने क्या किया? भाई देखिए, मैं और जो मेरे साथी नक्कात थे वो बैठ गए जाके। अब क्या हुआ कि मेरे जो साथी नक्कात थे उन्होंने एक मोड़ा तोड़ा, एक कदीम सा पर्चा निकाला और कुछ उस पर तहरीर करने लगे। अब साहब मुझे तशवीश हुई, मैंने उनसे पूछा, ये इंसानी फितरत है। मैंने कहा हजरत क्या लिख रहे हैं? कहने लगे कि ये पिछली शायरा के लिए जो मैंने मकाला लिखा था उसमें इस्लामाबाद मिटाकर वहाँ जर्मनी लिख रहा हूँ। खैर साहब, अब हम बैठे रहे। आर्ट्स काउंसिल के इस असना में एक साहब तशरीफ लाए, बड़े बड़े उनके बाल, चश्मा लगाए हुए थे, हाथ में सिगरेट था और कहने लगे कि चलिए स्टेज पर। मैंने कहा भाई किताब तो दे दीजिए। तो कहने लगे कि भाई अभी प्रेस से नहीं आई है। तो मैंने कहा भाई देखिए, अपने साथी की तरफ देख के आर्ट्स काउंसिल के उन साहब से कहा कि देखिए जनाबे वाला, किताब नहीं है तो हम क्या कहेंगे, क्या आप ये तो बताइए। तो कहने लगे कि भाई जो पिछली रोनुमाइयों में जो कुछ कहते रहे हैं आप वही फरमा दीजिए। खैर साहब, हमारे नामों का ऐलान किया गया और हम दोनों हजरात जो है उठकर स्टेज की तरफ चले। अब क्या देखते हैं कि जो 4-5 उनमें से जो हजरात थे उन्होंने न जाने क्यों ताली बजाई। शायरा कहाँ थी? यकीनन कहीं ना कहीं तो होंगी, लेकिन वहाँ मौजूद नहीं थी। खैर साहब, जैसे ही तकरीब का आगाज हुआ 5 मिनट के बाद एक साहब आए, उन्होंने नमाज के वक्फे का ऐलान कर दिया और चले गए। खैर साहब, हम भी उतरे, लॉन में टहलते रहे। इसी दौरान मैंने अपने जो साथी हैं उनसे मैंने कहा कि भाई ज़रा शायरा की उम्र के बाबत दरियाफ्त कर लीजिए। तो जनाब वो गए बहुत खुशी खुशी, लेकिन वापसी में उनका लहजा बड़ा दुरुस्त था। कहने लगे कि साहब यहाँ पर तहजीब लोगों को छूकर नहीं गुजरी। मैंने कहा साहब क्या हो गया? तो कहने लगे कि बताइए। मैंने एक शख्स से इस्तफसार किया कि भाई ये जो शायरा है इनकी उम्र क्या है? तो कहने लगे बुड्ढे अपनी उम्र देख और लड़कियों की बाबत मालूमात करता है। खैर साहब, मैं भी हंसने लगा गोया। अब क्या हुआ कि आप लोग बैठ गए स्टेज? जी, स्टेज पर बैठ गए और यकीन जानिए नामों पे नाम पुकारे जा रहे हैं, नामों पे नाम। और जनाब कोई 14-15 के करीब अशखास स्टेज के ऊपर आ गए तकरीर करने के लिए। इतने ही लोग, बल्कि इससे कुछ कम, पहली सफ में बैठे हुए थे, बाकी जो था पिंडाल खाली था। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arYzap.com।